بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ محمد نعمان طور۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مختلف علماء کرام، مختلف اسلامک اسکالر موجود ہوتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں اور اپنے معزز مہمانوں سے علمی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالرؤف صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر۔ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ ناظرین کرام، ایسے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں، ٹرینر ہیں، اور اپنے خطبات اور دروس سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں۔ فضیلت الشیخ عبدالحنان زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جو ایک انسانی معاشرہ ہوتا ہے وہ صرف عبادات سے قائم نہیں رہتا، بلکہ ایک انسانی معاشرے کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی فرمایا کہ جو کل قیامت کے دن ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے حقوق کو تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے بندوں کے ذمہ حقوق ہوں گے وہ اللہ تعالی معاف نہیں فرمائیں گے۔ وہ جن کے حقوق ہوں گے وہی ان کو ہی یہ اختیار ہوگا کہ ان کو معاف کرنا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، بندوں کے ذمہ کون سے حقوق ہیں، اور اللہ کے ذمہ اللہ کے بندوں کے کون سے حقوق ہیں۔ تو میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اپنے معزز مہمانوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے ذمہ کون سے حقوق ہیں، اور جو ان کی ادائیگی نہیں کرتا اس کے بارے میں اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ تو شیخ محترم، سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو حقوق العباد ہیں ان کے بارے میں، ان کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس۔ جی، لوگوں میں سے بہترین شخص تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، بالکل، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو انسان کا وجود جو ہے ہر فرد کے لیے فائدے کے لیے ہونا چاہیے، فائدہ مند ہونا چاہیے، نہ کہ نقصان دہ۔ بالکل۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے دوسرے انسان پہ کوئی حق رکھ دیے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ حق کیوں رکھے ہیں؟ معاشرے کے اندر ایک توازن رہے۔ اگر حق تلفی کرتے ہیں تو توازن بگڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ظلم شروع ہو جاتا ہے، ناانصافی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ تو لمبی تفصیل ہے کہ حقوق کے بارے میں ایک لمبی فہرست ہے جو حقوق ہیں۔ یہ تو ماشاءاللہ موضوع بھی بڑا ضروری بھی ہے، اہم بھی ہے، اور اس کی تفصیلات بھی بہت ہیں۔ تو شروع ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے والدین کے حقوق ہیں، جی، اللہ کے بعد والدین کے حقوق، اور اسی طرح وہ بالوالدین احسانہ کہہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی طرف جو نا اشارہ کیا۔ جی، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، جی، بہن بھائی رشتہ دار خاندان کے لوگ ان کے حقوق ہیں، جی، بالکل، اسی طرح
جو ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، جہاں انسان رہ رہا ہوتا ہے اس کے گرد و نواح میں بسنے والے لوگ، اور اسی طرح کچھ مسافر ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بالکل دیگر احباب ہیں، تو ان سب کے حقوق ہیں بالکل۔ اور اللہ نے یہ حقوق رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں جی یا کوئی دوسرا شخص بیمار ہو جاتا ہے یا میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرے پاس وہ جو نا مالی وسائل کم ہوں اور اس میں دوائی لانے کے بھی قابل نہیں ہوں، اور اگر دوسرے لوگ میرے ساتھ تعاون نہ کریں، میری مدد نہ کریں، تو میں کیسے ممکن ہے کہ معاشرے میں زندگی گزاروں؟ بالکل بالکل۔ تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو ایک تو انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وقت جو ہے نا وہ سدا وہ ایک جیسا نہیں رہتا، تو اس لیے وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے حقوق رکھے گئے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت فرمائی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا، اور تعاون بھی جو ہوتا ہے یہ حق حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی معاونت کرنا۔ بے شک۔ خیر اس میں کافی چیزیں جو ہے نا وہ ہم ایک ایک موضوع کو، مجھے تو یہ بھی تفصیلات اتنی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ شیخ صاحب بہت شکریہ، ہم آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عبدالرحمن زاہد صاحب موجود ہیں۔ شیخ صاحب آپ بتائیے گا کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں عموماً پایا جاتا ہے جی، وہ یہ ہے کہ عموماً ایک بات یہ مشہور ہے کہ جو حقوق اللہ ہیں جی، یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور جو حقوق العباد ہیں یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ بالکل۔ اور اس دعوے کی آڑ میں پھر کچھ لوگ آپ دیکھنے کو ملیں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، یہ کہہ کے وہ یہ تمام کام اور عبادات چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم حقوق العباد کو پورا کر رہے ہیں، جی، حقوق العباد پورا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے ہم حقوق اللہ نہ بھی ادا کریں تو حقوق العباد ہمارے لیے ہو کافی جائے گی۔ جی، تو وہ نماز نہیں پڑھتے، باقی عبادات نہیں کرتے۔ تو یہ جو فرق ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا، یہ ایک انسانوں کو سمجھانے کے طور پر ہے، بالکل، ایک لوگوں کے سمجھانے کے طور پر ہے۔ بنیادی طور پر جو فرق ہے، حقوق اللہ کی بھی وہی ویلیو ہے اور حقوق العباد کی بھی وہی ویلیو ہے۔ اگر ایک انسان اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کھلا رہا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ حق عبد ہے، میں حقوق العباد ادا کر رہا ہوں، لیکن اس میں وہ حرام اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے، حرام رزق کما کے اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے وہ کھلا رہا ہے، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس نے حقوق العباد تو ادا کر دیے لیکن حقوق اللہ کی اس نے چھوڑ دیا۔ تو حقوق اللہ، حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں، کیونکہ جو حق اللہ تعالیٰ بندے کے ہیں، یہ فرض کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ تو حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، بندوں کے حقوق، یا جو تنظیمیں اوور آل ورلڈ میں پوری دنیا میں دعوے کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کچھ حقوق ایسے ہیں جو آفاقی ہیں، دنیا کے ہر مذہب کے اندر ہے، دنیا کے ہر ملک کے اندر ہے، دنیا کی کسی بھی قسم کی کمیونٹی ہے اس کے اندر ہے، اور ان میں ایک آپ مثال کے طور پر لے لیں خدمت خلق ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں دیکھیں گے، ہر مذہب میں دیکھیں گے، ہر معاشرے میں دیکھیں گے، ہر جو ہے وہ ہر خطے میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ خدمت خلق کو ایک بیسک ہیومن رائٹس میں شمار کرتے ہیں کہ یہ ایک انسان کا بنیادی حق ہے۔ تو جب ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف خدمت خلق نہیں ہے، اس میں صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، اس میں صرف پانی کا انتظام کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ مراد ہے جو ایک خالق کائنات نے، اس بندے کو پیدا کرنے والے نے اپنے دوسرے مخلوق کے لیے حق مقرر کر دیے ہیں، اور انسان ان کو پورا کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور میں نے ان کو پورا کیا ہے۔ تو جب انسان اس چیز کو لے کر چلتا ہے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ لیکن ایک سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اللہ رب العزت کے لیے کرنی ہے، اور کچھ ایسی
چیزیں ہیں جو ہم نے ایک انسانوں کے لیے کرنی ہیں، لیکن وہ بیسیکلی فرض کردہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ صاحب ماشاءاللہ عبدالناز زاہد صاحب بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کر، دل تو چاہ رہا ان سے مزید ان کی گفتگو جاری رہتی، لیکن پروگرام کو بھی ہم نے آگے لے کر چلنا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق العباد ہیں ان پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑا زور دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پہ زور دیا۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جی جس کسی شخص نے کسی مومن سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کر دی، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ بالکل۔ اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جس کسی شخص نے کسی مومن کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ جی اور پھر آگے ایک فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ ان تین احادیث کے جو حصے ہیں ان سے میں محسوس ہوتا ہے کہ حقوق العباد کے اندر ایسے ہمیں جیسے ایک زنجیر ہوتی ہے، تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، تمام لوگوں کو ایسے پرو کے رکھا ہوا ہے، وہ اس طرح چلیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ بالکل۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندے سے سوال کریں گے۔ وہ کیا سوال کریں گے؟ میدان حشر میں سوال کریں گے جی کہ میرے بندے میں بیمار تھا اور تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ جی تو آدمی کہے گا یا اللہ تیری شان کے لائق کیسے ہے کہ تو بیمار ہو، تو خود شفا دینے والا ہے، تو بیمار کیسے ہو کیسے سکتا ہے؟ بیمار ہو سکتا ہے یا اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ جی تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے تیرے گلی محلے میں دائیں بائیں تو نے دیکھا نہیں کہ کوئی شخص بیمار ہو؟ جی کہ بیمار تو تھے، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا حصہ اس کا جی کہ بندے میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو نے مجھے کھلایا پلایا نہیں۔ جی تو پھر وہ تعجب سے سوال کرے گا کہ اللہ تیری شان کے لائق نہیں، یہ کیسے ممکن ہے جی کہ کھانا پینا اللہ کے لائق ہو؟ تو پھر اللہ فرمائیں گے اگر تو اپنے گرد و نواح میں کسی بھوکے کا خیال رکھتا کسی کا، تو پھر تو مجھے وہاں پاتا۔ جی اب دیکھیں اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل کر پاتا۔ میں اس کے اوپر کئی بار یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں لوگ مختلف مذاہب کے لوگ، بالکل جن کے ہاں کوئی کانسیپٹ ہے، جیسے وہ کہتے ہیں بھگوان کی تلاش میں، بالکل، اور گوتم بدھ کا جنگلوں میں نکلنا کہ جی وہ ایک اللہ کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، اور لوگ جا کے ہمارے مسلمانوں میں بھی چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں جی، پہاڑوں میں بیٹھ کے، غاروں میں بیٹھ کے، دریاؤں کے کنارے بیٹھ کے، جی وہ ہم جی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ اتنی دور جا کے اتنے دن بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ طریقہ ہے۔ بالکل، وہ کیا طریقہ ہے؟ حقوق العباد کے حوالے سے ان کی ادائیگی کرو، تم اللہ کی رضا کو حاصل کر لو گے۔ جب اللہ نے خود ہی بتا دیا ہے تو پھر آسان طریقہ بتایا کہ اپنے گرد و نواح میں دیکھو، اگر کوئی شخص تنگ دست ہے اس کے کھانے کا انتظام کرو، اگر وہاں کوئی مفلسی کے معاملات ہیں، غریبی ہے، تو دیکھو، اس کے کھانے پینے کا خیال کرو، تم اللہ کی رضا کو حاصل کر لو گے۔ اگر کوئی بیمار آدمی ہے تو اس کی بیمار پرسی کرو، جی تم اللہ کی رضا کو حاصل کر لو گے۔ تو اسی طرح آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، جی، اور حق وہ چیز ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت میں انشاءاللہ العزیز جو چیزیں ہم اگنور کر جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی اس کا ہمیں ادائیگی کرنی ہے۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اگر مسلمان سلام کہتا ہے، یہ مسلمان کا، حالانکہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں،
سلام کا جواب دینا یا سلام کسی کو کہنا اتنا زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، ویلیو نہیں دیتے. لیکن آپ کی جیسے آپ نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے. جی آگے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، اس میں وضاحت میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا حق ہے. اللہ، سلام کا جواب دینا. اب ایک شخص نے سلام کا جواب دیا نہیں جی، تو اس کا حق اس نے وہ حق تلفی کی ہے. تلفی کی ہے. کل قیامت کے دن وہ شخص کہے کہ اللہ میرے حقوق کی اس بندے نے حق تلفی کی ہوئی حقوق میں سے کیا حق ہے کسی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اس کا بھی حساب دینا تو ہوگا. اس کا حساب دینا ہمیں. وہ اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں مقرر فرمائیں گے جی کہ اتنی نیکیاں اس کو دے دو، تو وہ میری نیکیاں میں سے آپ کی نیکیاں، کسی کی نیکیاں اگر جواب نہیں دیا تو وہ کاٹ کے اس کو دی جائیں گی. جی، یہ جو ہم رام سے کہتے ہیں چلو سلام کا جواب نہیں، کوئی بات نہیں، معمولی سمجھ لیا اس کو. وعیادت المریض، میری پہنچ میں تھا مریض کی عیادت کرنا، اور اب پہنچ میں ہوتا ہے کیسے؟ بالکل موبائل ہے، ہم پوچھ سکتے ہیں بالکل. اگر دور ہے. اور اگر میرے محلے میں ہے تو وہ تو پھر پڑوسی ہونے کے ناطے ڈبل اس کا حق بیمار ہے. بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، تو وہ تو ڈبل حق ہو گیا. بالکل. اور اگر ہم نے وہ عیادت نہیں کی، جی، وہ مریض ہم سے اس کی حق کی وہ جوابدہی کروائے گا وہاں پہ کہ جی یہ اس کے میں نے حق لینا ہے، تو وہ نیکیاں کٹیں گی. اللہ، واتباع الجنائز، جنازے میں شریک ہونا ہے. بالکل. اور ہمارے لیے آسان تھا جانا، نہیں گئے تو وہ بھی شیخ صاحب میں یہاں پہ یہ بات بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ آج ہم اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ جنازہ میں شامل نہیں ہوتے ہیں کہ یہ ایک میرے مسلمان بھائی کا یا میرے ہمسائے کا یا میرے رشتہ دار کا حق تھا. شیخ صاحب ایسے ہی ہے. بالکل. آج ہم لوگوں کو اپنا بھرم رکھنے کے لیے، رشتہ داری رکھنے کے لیے کہ وہ ہمارے جنازوں پہ آتا ہے، ہم اس کے جنازوں پہ نہ جائیں گے، ان کے خاندان کے جنازوں پہ نہ جائیں گے تو وہ ان سے ناراض ہو جائیں گے، اور ہمیں جو یا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک سیاسی وابستگی ہے اس وجہ سے. لیکن بندے کا اس بندے پہ حق ہے، اگر اس نیت سے وہ جائے گا. یہ تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھا دیا ماشاءاللہ. آپ دیکھیں اس پہ ہماری جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں جی، اور جیسے آپ نے سیاسی معاملے میں بات کی ہے کہ لوگ سیاسی رنگ میں جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنی تصویریں بھی اتارتے ہیں، سیاسی جنازے. ہاں سیاسی جنازے، تو وہ سیاسی انداز میں جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، ساتھ تصویریں اتارتے ہیں اور ساتھ ہی وہ آگے سینڈ کر دی جاتی ہیں، اپلوڈ کر دی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی ہم اس جنازے پہ گئے ہیں، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی ہم تو جاتے ہیں جنازوں پہ. جی، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ منہ رکھنا کہ جی ہم وہ آئے تھے اور ہم اس لیے جا رہے ہیں، اور پھر ان سے صرف ملاقات کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ وہ چیز نہیں ہے. جنازے میں شریک ہونا ہے، اس کے لیے تہ دل سے دعا کرنی ہے، جنازے کی دعا ہے، قبر پہ دعا ہے، تو یہ جو نا وہ دل سے اللہ کی رضا کے لیے اس کے حق کو سمجھتے ہوئے جی، تو پھر تو اس کا اجر بھی ہوگا. وگرنہ وہ جو ہے نا وہ ریاکاری کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ تو عمل بھی ضائع چلا جائے گا. جی، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، بالکل. اور اسی طرح اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. جی، اب امیر آدمی کی دعوت تو سارے قبول کر لیتے ہیں، بالکل مسئلہ ہے غریب آدمی کی دعوت کا. بالکل. تو اب دیکھیں وہ غریب کی دعوت میں یہ ہوتا ہے جی، کہ لوگوں کے ہاں یہ جو تصور ہے جی، وہ یہ ہے کہ یہ شاید وہ چیزیں کھلا پلا نہیں سکتا میں، بالکل. اس کے ہاں کیا پکا ہوگا. تو یہ دعوت کے معاملے میں امیری غریبی کا معاملہ نہیں ہے. اگر ہم نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، چھوڑ دیا ہے، تو وہ بھی ہمیں جواب دہی ہے. ہم اس کا جواب دیں گے اس حق کا اور اس کے بدلے میں نیکیاں دیں گے. وگرنہ تو پھر دیکھیں نا کہ وہ شخص اس کی دل آزاری تو ہوتی ہے. بالکل. اسی طرح غریب آدمی شادیاں کرتا ہے، رشتہ دار نہیں جاتے، وہ چھوڑو جی پر بالکل دعوت دیتا ہے نہیں جاتے. تو یہ حق تلفی ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ تشمیت العاطس، ایک چھوٹا سا معاملہ بھی آ گیا کہ چھینک کا جواب دینا. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جی دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، بالکل. جیسے سلام کا جواب دینا ہے، اب چھینک کا بھی جواب دینا ہے. پہلے تو یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ چھینک آئے تو پڑھنا کیا ہے، جی جواب کیا دینا ہے انہوں نے. اللہ اکبر. تو چھینک آئے تو سامعین حضرات الحمدللہ یہ کہنا چاہیے جس کو چھینک آئے. بالکل. اور جو سنے وہ کیا کہے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمایا دعائیہ کلمات دعائیہ کلمات ہیں.
تو اس کے بعد وہ چھینک اللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم وہ پڑھے گا پھر. لیکن مسئلہ یہ کہ ان کو یہاں تک تو وہ یرحمک اللہ کہنا بھی نہیں آ رہا، تو یہ نہیں پتہ کہ یہ جواب دینا ہے. اب جواب نہیں دیا، ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، نہیں دیا جواب، تو اس صورت میں پھر وہ نیکیاں تو کٹیں گی. حق ہے نا، حق مار دیا، حق تلفی کر دی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، جو ہم اس کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی حقوق العباد میں سے حقوق ہیں. اور یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ جو ہم نے حق تلفی کی کسی صورت میں، کسی کی بھی کسی جگہ پہ بھی، وہ ہمیں اس کا جواب دینا. بہت شکریہ شیخ صاحب. شیخ عبدالرحمن زاہد صاحب، آپ اس بارے میں کیا فرمانا چاہیں گے؟ کل قیامت کا دن جب ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور وہاں پر احادیث کے اندر بھی موجود ہے، آپ علماء سے ہی ہم رہنمائی لیتے ہیں، سنتے ہیں کہ اس دن جو ماں والدہ ہوتی ہے، جو ماں کی صورت میں ہوتی ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں کرے گی. اور جو باپ وہ گرمی کی شدت کو برداشت کرتا رہتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور اگر کوئی بڑا بھائی لے لیں کہ اپنا بڑا جو بھائی ہوتا ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، وہ اپنی تعلیم کے لیے اور وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے ان کی پرورش کرنی ہے، ان کی میری ذمہ داری ہے. لیکن وہ بھی کل قیامت کے دن کوئی پرواہ نہیں کرے گا. تو وہاں پر جب یہ حقوق العباد کا معاملہ ہوگا، اس کے حساب کا معاملہ ہوگا، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا. میں شیخ صاحب کی بات میں ہی اپنی کچھ بات کو کنکلوڈ کروں گا. اور جو آپ نے پوچھا قیامت کے حوالے سے، جو شیخ صاحب فرما رہے تھے حقوق اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمائے، دیکھیے قیامت کی آپ نے بات کی تو نتیجہ اور اختتام وہ جنت ہے، جنت یا جہنم ہے. چاہے وہ قبر ہے، روز محشر ہے، قیامت کا دن ہے، یوم حساب ہے، یوم جزا جس کو ہم بولتے ہیں، تو نتیجہ اور اختتام جنت اور جہنم ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. یہ چار چیزیں آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو دی ہیں، اور ان چاروں کا تعلق وہ بندوں کے ساتھ ہے. بالکل. جو ایک انسان کا حسن سلوک، اچھا رویہ اور اچھا کردار لوگوں کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ ہے، وہ چیزیں. بالکل. اور نتیجہ اور اختتام وہ قیامت کے دن سے گزر کے وہ جنت بتایا ہے. بالکل. وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام. بالکل. سلام کو عام کرو. بالکل. ایک تو مسلمان کا حق ہے، بے شک. دوسرا یہ سلام اس بات کی شورٹی ہے، آپ ایک بات کی ضمانت دے رہے ہیں. جب آپ کسی بندے کو سلام کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ اس بندے کو اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ کی جان، آپ کی ماں، آپ کا مال، آپ کی عزت میرے ہاتھوں سے محفوظ ہے. اللہ سلامتی ہے اس میں، میرے ہاتھوں سے آپ کی عزت، آپ کا مال، آپ کی جان محفوظ رہے گی. بے شک. اور اس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ ہے. تو اسی طرح دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، یعنی جو مسکین ہے، جو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ. اس کا تعلق بھی بندوں کے ساتھ ہے. اور تیسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، جو خونی رشتے ہیں، جو رحم کے رشتے ہیں، ان کو آپس میں جوڑو، ان کا تعلق آپس میں بناؤ. اور اس میں بھی ایک چیز میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ جو رشتے کو جوڑنا ہے، ایک تو یہ جوڑنا ہے کہ اگلے نے اچھا سلوک کیا، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بالکل. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. یہ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ. اگر کسی نے اپنی طرف سے آپ کے ساتھ قطع رحمی کر لی ہے، اپنا رشتہ تعلق توڑ لیا ہے، تو آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. یہ صلہ رحمی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ صلہ جو جوڑنا ہے، وصل، یہ کیا چیز ہوتی ہے. بہرحال اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی. تو یہ بھی اس کا تعلق بھی بندوں کے ساتھ ہے. اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہیں تو آپ رات کے وقت میں نماز پڑھو. اور اس کا بھی ایک طرح سے تعلق بندوں کے ساتھ. ظاہری بات ہے جب ایک انسان خود اٹھتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی بیدار کرتا ہے. اور جب وہ اس کے بچے، اس کے بیوی بچے، اہل و عیال اس کو رات کے وقت نماز ادا کرتا دیکھ رہے تو ان کو بھی اس بات کی عادت ہوتی ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام رات کی نماز ادا کیا کرتے تھے
تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بچے تھے، بچپن کی حالت میں تھے، وہ رات کی نماز کا آپ علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں. تو اس کا تعلق بھی ایک اعتبار سے بندوں کے ساتھ. بالکل. یہ 4 چیزیں پوری کرنے کے بعد رزلٹ اور نتیجہ یہ ہے تدخل الجنت بسلام، کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اب آپ نے جو پوچھا کہ قیامت کے دن حقوق العباد، شیخ صاحب میں یہاں سے آگے آپ کو لے کے جانا چاہوں گا. جب بندہ، آپ نے فرمایا کہ سلام کہتے ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، تو کیا حدیث کے اندر کوئی اس کے اجر کے متعلق بھی ہے کہ جو سلام کہتا ہے اسے اجر کتنا ملتا ہے؟ جی بالکل. آپ علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلکہ میں چاہوں گا کہ شیخ صاحب اس کی فضیلت بیان کر رہے تھے تو وہی اجر اس کا بیان کریں، تاکہ ان کی بات کے ساتھ اس بات آپ کا ماشاءاللہ آپ کی گفتگو چل رہی ہے. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ عزیز میں شیخ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو اجازت دے دیجیے. جی. السلام علیکم 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں ہیں، وبرکاتہ 30 نیکیاں ہیں. اگر کوئی انسان کسی کو ایک تو دعا مل گئی اور ایک تحفہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا، اور 30 نیکیاں ایک مسلمان کے نامہ اعمال میں لکھی. اور یہ کلمات کہنے سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے. جی بالکل، ظاہری بات ہے. جب آپ اس کا معنی مفہوم سمجھ رہے ہیں کہ السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، اور دوسرا معنی جو میں نے بتایا کہ آپ میری طرف سے آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت محفوظ ہے، تو یہ ایک آپس میں محبت کا ذریعہ ہے. ہم تو جس کے ساتھ دشمنی رکھ لیتے ہیں یا جس کے ساتھ نفرت کا اظہار کر لیتے ہیں، دیکھنا گوارا نہیں کرتے. تو جو انسان جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنے مسلمان بھائی کو دعا دے دیتا ہے، تو یقیناً یہ محبت کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. اس حوالے سے آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں، صحابہ کرام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں. جی. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا مل مفلس، کہ مجھے بتاؤ آپ لوگوں کے نزدیک مفلس کون ہے؟ جی. اگر میں اردو میں آسان اس کا ترجمہ اور معنی کروں کہ کنگال آدمی کون ہے، غریب آدمی جو کنگال ترین آدمی ہوتا ہے، جس کو ہم بیچارہ کہہ سکتے ہیں، جی، کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم و دینار ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے. ولا متاع لہ، متاع کے مختلف معنی کیے جا سکتے ہیں. تو نہ درہم و دینار ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے، بالکل خالی ہاتھ ہے، بالکل کوئی چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، جی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، مطلب کہ ہر قسم کی نیکیاں اس نے کی ہوں گی. جی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا تو ایک دوسرا آدمی آئے گا اور وہ آ کر دعویٰ کرے گا کہ اللہ جی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن انسان اپنی نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اسی دوران ایک دوسرا بندہ آئے گا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعویٰ دائر کرے گا کہ اس بندے نے دنیا میں میرے اوپر تہمت لگائی تھی، جی، اور ناجائز میرے مال پر قبضہ کیا تھا، جی، یہ اس نے جو ہے وہ میرا ناحق خون بہایا تھا. تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ اس بندے کی جو نیکیاں ہیں، جو بڑی نمازیں، روزے، اپنی نیکیاں لے کر آیا، اس کی نیکیاں لے کے یہ جو دنیا میں مظلوم تھا، جس کا اس نے حق کھایا تھا، جس پر تہمت لگائی تھی، اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دو، مظلوم کو دے دو. جی. اب اس کی ساری نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں گی، اور پھر جب اس کا حق ابھی باقی ہے، ابھی جو اس نے اس کا مال کھایا تھا، جو اس پر تہمت لگائی تھی، ناحق خون بہایا تھا، وہ اس کا حق ابھی باقی ہے. تو اللہ کہے گا کہ اس جو دعویٰ کرنے والا ہے، جو مظلوم ہے، اس کے گناہ لے کے اس نیکیوں والے پہ ڈال دو جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کا ناجائز خون بہایا تھا، یا ناحق مال کھایا تھا، یا اس کے اوپر تہمت لگائی تھی. تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری کی پوری نیکیاں انسان کی وہ اللہ رب العزت وہ اس انسان کو دے دے گا جس کا دنیا میں رہتے ہوئے انسان نے ناحق مال کھایا ہے، یا اس کے اوپر تہمت لگائی ہے، کہ ناجائز اس کا خون بہایا ہے. تو بہرحال انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اور آج بھی وقت ہے. اگر کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ ہے، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، یا کسی کو جو ہے وہ کوئی کسی انسان کو تکلیف پہنچائی ہے، اور آج وقت ہے، تو اس سے معافی مانگے اور اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگے، تاکہ قیامت کے دن یہ تمام کی تمام جو انسان کی نیکیاں ہیں اس کے اپنے کام آ سکیں،
اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو ادا کرے۔ جی جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالرؤف صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور ایسے ہی میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں فضیلت الشیخ عبدالحنان زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ دونوں اسلامک اسکالر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اجازت چاہوں گا اپنے ناظرین اور سامعین سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔